وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں، آپ کے لیے سورہ البقرہ کی نئی ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں، آیت نمبر 172 سے 176 تک۔ تو آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم ان آیات کا پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تشریح ہوگی۔ یا ایہا، یہ حرف ندا ہے، یا ایہا اے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ آمنہ ایک آدمی ہوتا ہے ایمان لایا، اور آمنو بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ کلو، اس میں کیا ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے کلو، کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم، ہم نے دی تم کو۔ نا کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو دی ہیں یہ چیزیں کھانے کی، تو اب جب کھا لو تو کیا کرو؟ وشکرو، اور شکر کرو۔ کس کا شکر کرو؟ للہ، اللہ کا جس نے دیے۔ ان کنتم، اگر ہو تم، ایہو، خاص اسی کی۔ دیکھیں یا کا لفظ جو ہے نا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یا کا نعبد و یا کا نستعین، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خاص، اس کے میننگ ہوتے ہیں خاص اصول۔ یاہو خاص اس کی، کس کی؟ وہ کی ضمیر کس پہ جاری ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ خاص اسی کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو۔ انما، اب اس میں دیکھیں ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ انما کیا ہے؟ کلمہ حصر ہے۔ انما سوائے اس کے نہیں، حرما حرام کر دی، فعل ماضی ہے یہ، حرام کر دیا، علیکم تم پر۔ کیا کیا چیزیں حرام کی؟ المیتتا، مردار، یعنی کوئی جانور اگر اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اگر وہ مر گیا، اپنے آپ مر گیا، تو وہ جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ والدما، اور خون،
कोर्स किसी भी चीज का खून पीना जो है वो हराम है, कोई जानवर हो या कोई बीन हो। अच्छा, वलाहमल खिंजीर, और खिंजीर का गोश्त, लाहम जो गोश्त को कहते हैं, खिंजीर सुअर को कहते हैं, सुअर का गोश्त। वमा, और जो उहिल्ला पुकारा गया, बिही उस पर, ली गैरिल्लाह अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर कोई चीज ज़िबा हुई हो तो वो भी हराम है, चाहे वो कोई हलाल जानवर हैं लेकिन किसी और के लिए ज़िबा किए गए उनका नाम लेके तो वो हराम है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फमनित्तुर्रा, अब क्या है, एक्सेप्शंस देंगे, ये कानून दे दिया, अब एक्सेप्शंस दे रहे हैं। फमनित्तुर्रा, पर जिसकी हालत बेबसी की हुई, इस्तरार कहते हैं कि इंसान बेबस और लाचार हो जाए, तो जो कोई इस्तरार की हालत में है तो दुआ तारा इसका रूट वर्ड है, गैर बागिन, तो ये अगर इस्तरार में है तो फिर वो खा सकता है हराम चीज, तो क्या है वो, मगर उस पे भी शर्तें लगा दी, इस्तरार पे शर्त लगा दी कि क्या शर्त है इस्तरार पे, कि गैर बागिन, कि वो सरकशी करने वाला ना हो। सरकशी करना यानी ये कि मैं तो नहीं मानता, मैं तो खाऊंगा इसको, सरकशी करने की नियत ना हो, वला दिन, और ना ज्यादती करने की नियत हो, फला इस्मा अलैहि, बस उस पे गुनाह नहीं है जो खा ले, क्या खा ले, हराम खा ले। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गफूरुर रहीम, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये दो अल्लाह ताला की सिफात हैं, सिफात साब्ता हैं, ये फऊल के वजन पे है और ये फईल के वजन पे है कि अल्लाह ताला जो है वो मुस्तकिल जो है वो बख्शते रहते हैं और रहम करते रहते हैं। फिर एक और हुक्म आ रहा है कि इन्नल लजीना, बेशक जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं, काफ तामीम रूट वर्ड है, क्या छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु, जो उतारा अल्लाह ने, मिनल किताबी, किताब में जो भी अल्लाह ताला ने अपने काम उतारे हैं वो लोग उनको छुपाते हैं। कौन लोग हो सकते हैं, उलमा हो सकते हैं। वयश्तरूना, और फिर छुपा के क्या करते हैं, वो मोल लेते हैं, शीनरा या इसका रूट वर्ड है कि वो मोल लेते हैं, खरीद लेते हैं, वसूलते हैं, बिही उसके बदले, समनन कलीला, कीमत थोड़ी, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी। अब चाहे वो दुनिया भर की कीमत मिल जाए मगर वो आखिरत के मुकाबले में थोड़ी ही है। उलई का, अब इन लोगों का अंजाम क्या हो रहा है, यही लोग हैं, मा याकुलूना, जो खा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, बतन की जमा है बुतून, अपने पेटों में क्या खा रहे हैं, इल्लन नार, नहीं खा रहे वो अपने पेटों में सिवाय आग के, वाला, और नहीं, युकल्लिमुहुम, एक और सजा उनकी क्या है कि ना बात करेगा उनसे। कल्लिम, देखें ये अमर है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं बात करेगा अल्लाह उनसे, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। ये क्या चीज शो कर रहा है कि अल्लाह बात नहीं करेगा, अल्लाह की नाराजगी, अल्लाह की नाराजगी शो हो रही है इस लफ्ज से कि अल्लाह ऐसे लोगों से क़यामत में बात नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, और ना उनको पाक करेगा। इंशाल्लाह हम तशरीह में आपको बताएंगे युज़क्की के क्या मतलब है। युज़क्की का मतलब होता है पाक करना, ज़ाकाफिया या ज़ाकाफा, दोनों इसके रूट वर्ड होते हैं। वलहुम, और उनके लिए है अज़ाबुन अलीम, और फिर उनके लिए और भी है अज़ाब। कैसा अज़ाब है वो, दर्द देने वाला।
उलाइका यही लोग हैं, अल्लज़ीना जिन लोगों ने इश्तरौ खरीद लिया, दलाला गुमराही, बिल हुदा बदले हिदायत के, वल अज़ाबा और अज़ाब, बिल मग़फ़िरत बदले मग़फ़िरत के। फमा, अब अल्लाह ताला इस पे क्या बता रहे हैं कि फमा फिर कैसे हैं ये लोग, असबरहुम जो सबर कर रहे हैं, अलन्नार आग पर, यानी आग पर राजी हो गए हैं। दुनियावी लज्जतों में इतने मस्त हैं कि आखिरत की आग पर राजी हो गए, आग में जाने में। ज़ालिका ये है बिअन्नल्लाह, इसलिए कि अल्लाह नज़्ज़लल किताबा, नज़्ज़ला नाजिल की, अल किताबा किताब, क्या किताब? कुरान, बिल हक़्क़ि हक़ के साथ। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू, और बेशक जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया, फिल किताबी किताब के बारे में, लफी शिकाकिम बईद, वो अलबत्ता जिद में हैं और दूर निकल गए हैं। तो लैसा नहीं है, अल बिर्रा नेकी, अन तुवल्लू कि तुम फेर लो, वजूहकुम चेहरे अपने, क़िबल अल मशरिक़ी मशरिक़ की सिमत, वल मग़रिबी और मग़रिब की सिमत, वलाकिन्नल बिर्रा लेकिन नेकी ये है। अच्छा, नेकी क्या है? इंशाल्लाह ये हम जो है अगले सबक में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम जो है इनको नायतों को समझ लेते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। इसमें देखें अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि लोगों, जब भी आयत आया करे तो तुम कान लगा के तवज्जो से गौर से सुना करो, क्योंकि इसमें या तो कोई हुक्म दिया जाता है या किसी चीज से रोका जाता है। यानी ये तो करने का हुक्म होता है या ना करने का हुक्म होता है। तो इसमें क्या है? इस आयत में करने का हुक्म है। क्या हुक्म है? कि खाओ पाकीज़ा चीजें जो हमने दी हैं तुम्हें, और अल्लाह का शुक्र करो। तो इसमें देखें कि ये बात बस अल्लाह ताला ने कह दिया, और कोई पूरी सुभान अल्लाह, कुरान का इजाज देखें आप, और इजाज देखें कि एक लफ्ज से पूरी चीजें आ गई। तय्यबात, पाकीज़ा, हलाल, पूरी बहुत दुनिया में तो बहुत चीजें हैं खाने की, सिर्फ तय्यबात कह दिया, और उससे पहले वाली चीज में हलाल कहा था। तो अगर अल्लाह ताला लिस्ट देने बैठते ना तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाती। तो अब इंसान को जो है ना खुद ही ये फैसला करना है कि तय्यबात क्या है। तय्यबात वो चीजें होती हैं जिनको इंसान का जहन और इंसान का टेस्ट जो है वो अच्छा समझता है। और हलाल जो है वो भी तय्यब होती हैं चीजें। और हमने बड़ी तफसील से पिछली दफा बताया था कि किस तरह इंसान हलाल चीजों को भी हराम कर लेता है। अगर हराम कमाई से वो चीजें ली जाएं तो वो खाना भी हराम हो गया, हालांकि हलाल है वो, मगर वो खाना हराम हो गया। इसी तरह जो जानवर हराम हैं वो भी बता दिए, हराम की लिस्ट दी है अल्लाह ताला ने, तो बाकी तो है जो बचे वो हलाल ही बचे। तो सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान ताला ने हमें कहा कि हम गली सड़ी चीजें ना खाएं, हम ऐसी चीजें ना खाएं जिन देख के हमें कराहियत होती है, हम वो चीजें ना खाएं जिनको जो हराम कर दी गई हैं, हम बस तैयब चीजें खाएंगे। तो तैयब चीजें खाने से क्या होता है? क्यों कहा है तैयब खाने के लिए? इसलिए कि तैयब खाने से दिल में एक नूर पैदा होता है जो इंसान की रहनुमाई करता है नेक अमाल की तरफ। और एक और हदीस कुदसी है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा और जिन्नों और इंसानों का मामला बड़ा अजीब है। मैं पैदा करता हूँ लोगों को
اور لوگ عبادت کسی اور کی کرتے ہیں۔ میں رزق دیتا ہوں لوگوں کو اور لوگ شکر کسی اور کا کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقدار ہے اس کا، کیونکہ وہ خالق ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، کیونکہ وہ رازق ہے، کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور اسی کا شکر ادا کریں۔ اور جب انسان شکر کرتا ہے نا، تو شکر کیا ہے؟ احساس بندگی ہے، احساس نعمت ہے۔ اور شکر میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو بھی اس کی نعمتیں ہیں ان کو اسی طرح استعمال کیا جائے جن چیزوں میں اس نے حکم دیا ہے کہ ان چیزوں میں استعمال کرو۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ شکر کے لیے تو بڑی چیزیں ہیں، آپ سوچتی چلی جائیں کس قدر اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور مجھے نوازا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ذہین بنایا ہے، بہترین جگہ پہ لا کے رکھا ہے، بہترین نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر امن ہے، چین ہے، سکون ہے، تو کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ تب ہم پر شکر واجب ہو گیا۔ اور کس کا شکر کریں گے؟ اللہ کا۔ اب شکر ادا کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے۔ انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں اللہ کی نعمتوں کا احساس کرے، پھر اپنی زبان سے شکر کرے، اور پھر اپنے عمل سے شکر کا اظہار کرے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ بھی دکھائے کہ الحمدللہ کہیں، اور الحمدللہ جو ہے وہ اس میں ساری تعریفیں اور سارا شکر جو ہے وہ اللہ کا آ جاتا ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ جب تم کھانا کھاؤ اس کے بعد شکر کرو، پھر تم جب گاڑی پر بیٹھو تو شکر کرو، تم جو ہو وہ تمہیں کوئی بھی چیز ملے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ مقدر کر دیا، ورنہ ہم اپنی توفیق ہماری کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر وہ پاورز نہیں ہے کہ جو اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہم اس کو پھر بھی حاصل کر لیں۔ تو وشکروا للہ، اور پھر فرمایا کہ پھر حرام چیزوں کی فہرست دے دی کہ کیا ہے وہ؟ مردار۔ تو مردار کیا ہوتا ہے؟ کہ جو جانور خود سے مر جائے، یا کسی جانور کی لڑائی سے مر جائے، یا کوئی بھی اس کی موت کی صورت ہو، بیماری سے مر جائے، تو منع ہے بیمار چیز کھانا، مردہ بیمار چیز کھانا منع ہے، چاہے وہ حلالی جانور تھا، چاہے مری ہوئی بکری ہے، چاہے مری ہوئی مرغی ہے، اس کو نہیں کھانا ہے، اب وہ آپ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو کوئی بھی مردار نہیں کھا سکتے، چاہے وہ حلال ہے، حلال جانوروں میں شمار ہوتا ہے۔ پھر ہے والدم، اور خون جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ خون، پہلے عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی جانور جا رہا ہے، اس کو پوک کیا، اسے ایک پیالہ خون کا بھرا اور پی گئے، وہ سمجھتے تھے بڑی طاقت آئے گی اس میں۔ تو ہمیں یہ چیزیں منع کی گئی ہیں خون پینے سے، لیکن خون اگر کسی کو ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، تو خون ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت دی ہے علماء نے۔ پھر ہے ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اب دیکھیں خنزیر کھانا حرام ہے، اور خنزیر کے جو ہے نا مختلف نام ہیں، بہت سوائن ہے اور پگ ہے، اور کیا کیا نام اس کے رکھے گئے ہیں۔ پھر اس کے اندر صرف گوشت نہیں حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کے بال حرام ہے، اس کی جو ہے وہ کھال حرام ہے، اس کی چربی حرام ہے، تو بہت ساری چیزیں حرام ہے، بالکل حرام کہہ دیا گیا۔ تو اس کی کوئی بھی چیز جو ہے حلال نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیوں ایسا کہا ہے۔ دیکھیں، ہم اللہ کا جب حکم آتا ہے تو کیوں کا تو سوال ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کے ذہن میں اگر سوال اٹھتا ہے اور پھر وہ سائنس سے اس کو پوچھتا ہے، تو سائنس بتا رہی ہے کہ یہ جانور جو ہے یہ اپنا پخانہ تک کھا لیتا ہے، اپنی گندگی کھا لیتا ہے، دوسروں کی گندگی کھاتا ہے، اور اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں جو پکانے سے بھی اس کا گوشت نہیں جاتے، وہ پھر انسان کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بے حیا جانور ہے، یہ اپنے بچوں کو بھی کھا جاتا ہے، اور
اور کھلے عام جو ہے وہ بے حیائی کرتا ہے، تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اخلاق پہ فرق پڑتا ہے. جیسا کھانا کھائیں گے ویسے ہی اخلاق ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیوں منع ہے جانور. سبحان اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا. پھر کہا کہ وہ کھانا بھی حرام ہے جو کسی دوسرے کے لیے آپ نے ذبح کیا کوئی جانور. دیکھیں نا بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی فلاں امام کے نام کے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کھانے، فلاں بی بی کا ہو رہا ہے، فلاں اس کا ہو رہا ہے. تو کہا کہ جو بھی تم کچھ ذبح کرو جانور تو وہ اللہ کے لیے کرو، اللہ کا نام لو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کرو. لیکن کوئی نیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ انسان کی دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے جانور ہونا چاہیے، اور اس پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہیے کہ یہ اس کے لیے ہے. اب آپ یہ کہیں گی کہ بھئی ہم تو صدقے کا جانور کرتے ہیں کہ بھئی عقیقے کا کرتے ہیں یا دوسرے کرتے ہیں، لیکن وہ صدقے کے جانور پہ نام ہم اللہ ہی کا لیتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب جو ہے وہ دوسرے کو پہنچے اور دوسرے لوگ کھائیں اس کو. پھر ہے کہ پھر جو کوئی، اب دیکھیں ایکسیپشن صورت بتا دی کہ جو کوئی اضطرار کی حالت میں ہو، یعنی کوئی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پہ حلال جو ہے گوشت ملتا ہی نہیں ہے، اب وہ مستقل سبزیاں کھا کے جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اس کو تو گوشت کی بہت ضرورت ہے، تو اس وقت اجازت ہوتی ہے کہ وہ حرام کھا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض دفعہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایسی جگہ انسان پھنس جاتا ہے کہ کوئی کھانا ہے ہی نہیں سوائے حرام کے، تو اس کو پھر وہ اس وقت کھا سکتا ہے اور پی سکتا ہے. پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور حرام ہی چیز ہے پینے کی، تو پھر جان بچانے کے لیے وہ کھا سکتا ہے. لیکن دواؤں وغیرہ میں جیسے کہتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے لیے تو اس میں شراب ہوتی ہے عام طور پہ کاف سرپ وغیرہ میں، تو اس کے لیے سبسٹیٹیوٹ ملتے ہیں، اس کو ڈھونڈنا چاہیے ہمیں سبسٹیٹیوٹ دوا کا جس میں شراب نہ ہو، جس میں الکوہول نہ ہو، تو پھر وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے. سوائے اس کے کہ کوئی اور دوا ہے ہی نہیں سوائے اس دوا کے کہ جو حرام اسے تیار کی گئی ہے، تو پھر یہ بھی مجبوری میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں اجازت دی ہے. سبحان اللہ، ہمارے مذہب میں لچک ہے، کوئی اتنی سختی نہیں ہے کہ جب انسان کو انتہائی ضرورت ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ کچھ لذت لے کے نہیں کھا سکتا ان کھانوں کو، اور اس میں ان کو خوب پیٹ بھر کے نیت سے کھانا چاہیے، صرف ضرورت کا جتنے ہے اتنا ہی لے، اور اس کے دل میں بھی یہ خیال نہ گزرے کہ وہ جو ہے بغاوت کا خیال نہ ہو. تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے تو گناہ ہے بھائی کہ حرام چیزیں کھانا گناہ ہے، لیکن بے بس ہے، لاچار ہے، ضروری ہے تو پھر کھا لے اور پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ جو ہے وہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اس میں ایک اور آیت ہے کہ جو لوگ، حکم ہے یہ بھی کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کے احکام کو اور اس کے بدلے جو ہے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، تو وہ گویا اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، اور ان کے کتنی اس کے وہ بتائے ہیں اثرات کیا ہونے والے ہیں کہ وہ نہ ان سے اللہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا. اب دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام ہیں، جو بھی اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے. کیا مطلب یہ کہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. جو بھی اس نے قرآن میں کہہ دیا، جو بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا،
وہی حلال اور حرام ہے. ہمیں کسی کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے کسی بھی حکم کو. دیکھیں نا، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور زنا کی سزا سنساری ہے، اور خیر غیبت کی سزا تو اللہ تعالیٰ بعد میں ایسا ہے کہ وہ کھا رہا ہے اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو اور بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں وہ ہمیشہ حرام رہیں گی. شراب حرام ہے، سود حرام ہے. سود ایسا ہے جیسے اللہ سے جنگ کرنا. تو یہ جو چیزیں اللہ، تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں. تو جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی، تو وہ چیزیں اگر کوئی عالم، کوئی بھی ایسا آدمی کہ جس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں اور اس کو عالم سمجھتے ہیں، اور وہ کسی کی طرفداری کر دے، کوئی امیر آدمی ہے اس کو فتویٰ اس کو دے دے کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل حلال ہے، اور کچھ پیسے لے کے اس کو اس حرام کو حلال کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بتا رہے ہیں کہ کیا ہے کہ نمبر 1 تو اس نے تھوڑی قیمت لی. اب دیکھیں، چاہے اس نے $1 ملین لیا، لیکن $1 ملین بھی کم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں تو $1 ملین کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر سزا کیا ہے کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں. وہ جو ہے سکے جو ہیں وہ آگ کی طرح ہیں. وہ قیمت جو ہے ان کے لیے آگ ہے. وہ دنیا میں بھی ان کے لیے آگ بنے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے آگ ہے ہی ہے. اب دیکھیں اتنی سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ نے کوئی چیز حرام قرار دی ہے اور کوئی انسان اس کو حلال کہتا ہے، تو کیا ہے؟ گویا وہ شرک کر رہا ہے. اس نے اس آدمی کو اللہ کے قانون کا، اللہ کے برابر سمجھ لیا کہ یہ بھی حلال اور حرام کر سکتا ہے. تو ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس، کہ ہم جو ہیں کسی ایسے کے پاس نہ جائیں کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لے. آپ دیکھیں کتنی جنریشن گزر گئی ہیں، 1400 ایئرس ہو گئے. اللہ کے حرام اور حلال بالکل واضح ہیں. تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان چیز جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان کو حلال کر دے، یا جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ان کو حرام کر دے. اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو گویا وہ شرک میں ملوث ہے، اور شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا بغیر معافی مانگے. تو کہا کہ ایسے لوگ آگ ڈال رہے ہیں اپنے منہ میں، اور اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا نیک لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. لیکن ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام ہرگز نہیں کرے گا، بالکل بات نہیں کرے گا. دنیا میں بھی ہمیں یہ پتا ہے کہ جو کوئی بات نہیں کرتا آپ سے، کیا مطلب ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہے، بڑا سخت ناراض ہے، کہ آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. اور دوسرا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو پاک کر دیتے ہیں. کس طرح پاک کرتے ہیں؟ یعنی انسان کو موقع دیتے ہیں، توبہ کر لیتا ہے انسان جو ہے وہ صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ وہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے. اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں کس طرح پاکی ملتی ہے؟ آخرت میں اس طرح ملتی ہے، اگر دنیا میں انسان نہیں کر سکا اور اس کا ایمان تو تھا لیکن اعمال بہت برے لے کے گیا وہ، تو وہاں کچھ دن کے لیے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، پھر وہ پاک ہو جائے گا، وہ گناہوں سے پھر پاک ہو کے پھر واپس جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن ایسے بندے کو اللہ نہ بات کرے گا، نہ پاک کرے گا، اور دردناک عذاب دے گا، دردناک. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو دلالت خرید لیتے ہیں، گمراہی خرید لیتے ہیں ہدایت کے بدلے. ہدایت ان کے سامنے ہے، اسے چھوڑ کے گمراہی خرید لیتے ہیں. جیسے کہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو ہے یہودی عالم بھی تھے کہ ہر چیز کو بدل دیتے تھے،
قرآن انہوں نے اللہ کے احکام کو بدل دیا تھا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے جو بھی بدل دے۔ ہم صرف یہودیوں کو کہہ کے نہیں گزر سکتے ان آیتوں سے، ہم تمام لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کو بدلتے ہیں، اس کے مفہوم کو بدلتے ہیں۔ اور کیا کہا ایسے لوگ ہیں کہ والعذاب بالمغفرہ، کہ جنہوں نے عذاب مول لے لیا بجائے اس کے کہ وہ مغفرت مانگتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کہ فما اصبرہم علی النار، یہ کیسا ان کا حوصلہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو آگ پر صبر کر گئے، آگ کو پسند کر لیا انہوں نے۔ اللہ کے ہاں کی آگ تو بڑی سخت ہے، دنیا کی آگ میں ہم نہیں رکھ سکتے ذرا سی دیر ہاتھ، ہم تو رکھتے ہی نہیں، قریب بھی جاتے ہیں تو گرمی کے مارے فوراً ہٹا لیتے ہیں ہاتھ۔ یا اون میں ذرا سا جل جاتا ہے تو کتنا بلبلاتے ہیں کھانا رکھتے ہوئے۔ تو انسان کیسے صبر کر سکتا ہے آگ کو، وہ آگ جو 70 درجے زیادہ تیز ہے۔ اللہ بچائے آگ سے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ جو ہے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، وہ دور نکل گئے۔ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا تھا اس کے بعد مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں ہو گئے؟ تو مسلمانوں میں جو فرقے ہو گئے ہیں وہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کر لیا، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور اس وجہ سے فرقے بن گئے۔ مثلا قادیانی ایک فرقہ بن گیا، مثلا اور اہل کیا نام ہے اس کا، وہ جو انکار حدیث کا فرقہ بن گیا نا۔ تو بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو مسلمان آپ کہہ ہی نہیں سکتے، تو لیکن وہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو یہ کہا کہ آپ دیکھیں، آپ کبھی مت سمجھیے گا کہ یہ شافعی، مالکی اور حنفی یہ کوئی فرقے، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ تو بس تھوڑے بہت آگے پیچھے ان کی فقہی لحاظ سے فرق ہے، ان کو ہم فرقہ نہیں کہیں گے، اور فرقہ واریت ان میں ہونا بھی نہیں چاہیے، اگر کچھ آ گئی ہے تو وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ فرقے وہ ہوتے ہیں کہ جو اسلامی عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ انکار حدیث کا فرقہ آ گیا، اس میں جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں قادیانیوں کا فرقہ آ گیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں دور نکل گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دور نکل گئے اللہ کی کتاب سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بہت سارے اعمال بتائے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، اگلی دفعہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔